اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. انسان برائی کو اسی طرح مانگتا ہے جیسے کہ وہ اچھائی مانگ رہا ہو. وجہ یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے. یہ لوگ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، حالانکہ ہم نے دن اور رات کو نشانی بنایا ہے، جس میں رات کی نشانی دھیمی ہے اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تب تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، تاکہ تم سنوں کا حساب لگا سکو. اور ہم نے ہر شے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ہر انسان کا نوشتہ قسمت نامہ اعمال ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب پھیلا دیں گے. لو پڑھو اپنی کتاب، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے بالکل کافی ہو. جو سیدھی راہ پر ہے وہ اپنے لیے سیدھی راہ پر ہے، اور جو بھٹک رہا ہے وہ اپنے لیے بھٹک رہا ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنے رسول بھیج نہیں دیتے. لیکن ہم جب کسی زمین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے با اقتدار اور دولت مند لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. وہ اس میں بدعمالیاں پھیلاتے ہیں اور پھر اللہ کے فیصلوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس سرزمین کو تہو بالا کر دیتے ہیں. وید الانسان بالشر دعاہ بالخیر. برائی کا طلبگار ہے انسان ایسے جیسے کہ وہ اچھائی مانگ رہا ہو. دعاہ بالخیر. قرآن کریم کی پچھلی آیات میں قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا. زندگی کا صحیح راستہ قرآن کریم دیتا ہے، ہدایت کی راہ قرآن کریم بتاتا ہے. یہی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. زندگی کی اس ایچ پیچ میں، بھول بھلیاں میں صحیح راہ کیا ہے ہماری عقل ہمیں رہنمائی نہیں دے پاتی. بھٹک جاتے ہیں ہم، کیا سچ ہے کیا غلط ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم انگارے میں اور یاقوت میں فرق نہیں کر پاتے. سب چیزیں یکسی دکھائی دیتی ہیں ہمیں. سچ کیا ہے غلط کیا، الفاظ کے اتنے اشمیش دنیا میں ہیں. ہر جھوٹ کو لوگ سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. کیسے جانیں ہم کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا؟ قرآن کریم نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے پوچھ لیجئے، کیونکہ یہ علم الہی ہے. اللہ کے ساتھ چشمے ایسا آیا ہے، یہ آپ کو بتا سکتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کریم کی یہ وضاحت تھی جو پچھلی آیات میں تھی، اور اسی سلسلے بیان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. قرآن کریم کے نازل ہونے کی، وحی نازل ہونے کی، رسولوں کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟
قرآن اگر آیا کتاب ہدایت بن کر تو کیوں آیا؟ انسانوں کے لیے. مخاطب جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل اور مشرکین مکہ دونوں ہیں. وہ بھی جو مسجد حرام پر قابض تھے اور وہ بھی جو مسجد اقصی پر قابض تھے. مشرکین مکہ مسجد حرام پر بیت اللہ پر قابض تھے اور مسجد اقصی پر بنی اسرائیل. ان دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کتاب ہدایت فرمایا کہ اس کو قبول کر لو. لیکن کیوں ضرورت پڑی اس کی، وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. بار بار مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کفار کی طرف سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہم غلط ہیں، یہ بھی ایک سیاق ہے اس کا جو پیش نظر رکھیں تو قرآن کریم کے پورے معنی کا جو وہ سمجھ میں آئے گا، ڈائمنشن جو ہے پورا جب سمجھ میں آئے گا. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر قرآن ہی سچ ہے اور آپ ہی سچ ہیں اور آپ کے یہ دعوے سچ ہیں کہ آپ آسمانوں پہ گئے اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور آپ معراج میں گئے، یہ ساری باتیں، اور ہم ان کو جھٹلا رہے ہیں، تو خدا کے عذاب کیوں نہیں ہم پر نازل ہوتے؟ آسمان سے آگ کی بارشیں کیوں نہیں برستی؟ ہم تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے خدا کے پیغمبر کی مخالفت کر کے؟ اتنا بڑا شر، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے ہم برباد کیوں نہیں ہو رہے؟ اور خدا آپ کو کامیاب کیوں نہیں کر رہا؟ اور آپ کو سچائی پھیلانے کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ اگر خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، نصرتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو کہیں نظر تو نہیں آ رہی ہے آپ کے ساتھ مدد و نصرت جو آپ بات کر رہے ہیں؟ اس قدر جدوجہد کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ شیطان زیادہ طاقتور لگتا ہے آپ کے مقابلے میں. یہ سوال تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتے. ادھر مسلمانوں کی بھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتا؟ ایک جھٹکے میں برباد ہو سکتے ہیں. ہم اتنی مشکل سے کوشش کرتے ہیں، انچ انچ بھر آگے بڑھتے ہیں راہ حق میں، اللہ چاہے تو ایک دم لوٹ دیں سب کو. تو بار بار یہ تھا کہ ہلاک و برباد ہو جائیں جو ستاتے ہیں ہمیں، جنہوں نے ہمیں گھر چھوڑنے میں مجبور کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو گھر چھوڑنے میں مجبور کیا، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتے؟ اس پورے کانٹیکسٹ میں پھر قرآن کریم کے نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ساری بات میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح شروع کر رہا ہے کہ ان ساری باتوں کو ایک ساتھ جواب ہو جاتا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان کی حالت یہ ہے، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ برائی کے پیچھے بھاگتا ہے یہ سمجھ کر کہ بہت بڑی کمائی کر رہا ہے. ایسا برائی کو مانگتا ہے جیسا کہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی انسان نے. وجہ کیا ہے؟ انسان عجولہ، کیونکہ بہت جلد باز ہے، فیصلہ کر کے سوچ نہیں پاتا ٹھیک سے، تھوڑ دلا، عقل کمزور ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اور جلدی میں ایک ناسمجھ بچے کی طرح جو کہ انگارے کو یاقوت سمجھ بیٹھتا ہے، اس طرح سے یہ جو ہے سانپ کو جو ہے ہاتھ میں رسی سمجھ کے لے لیتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑی میں نے کامیابی حاصل کی. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ. طلب کرتا ہے شر کو، دعاہو بالخیر، لیکن ایسے جیسے اچھائی لے رہا، اچھائی کے پیچھے بھاگنا چاہیے، وہ اس طرح سے کمائی کرتا ہے. بربادی کے لیے کیوں لگاتا ہے، لائن لگاتا ہے. اسی کی دوسری تعبیر قرآن کریم میں کہی گئی کہ بلا من کسب سیئۃ. آدمی برائی کرتا ہے اور کمائی سمجھتا ہے. کسب کہتے ہیں کمائی کو، برائی کرتا ہے کمائی سمجھتا ہے. بلا من کسب سیئۃ. مثلا حرام کما رہا ہے آدمی، دھڑا دھڑ کھینچ رہا ہے حرام اچھا سمجھ کے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں حرام کمائی میں، دن رات اس کا حق مارا، اس کا حق مارا، حلال حرام شریعت کی کوئی پرواہ نہیں. بھر رہا ہے بینک کے اندر، معلوم 10 لاکھ روپے بھر گئے بینک کے اندر، سمجھ رہا ہے میں نے بہت کامیابی حاصل کی. وہ جدوجہد، وہ پسینہ بہایا، حالانکہ اس نے 10 لاکھ انگارے جمع کیے، 10 لاکھ انگارے جمع کیے، اور سمجھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ. اپنی تباہی اکٹھی کر رہا ہے، سانپ اکٹھے کر رہا ہے گھر میں، اور سمجھ رہا ہے کہ یہ میری کمائی ہے. آدمی جو ہے برائی کو ایسے کھینچتا ہے جیسے بھلائی کو کھینچ رہا ہے، ایسے کھینچتا ہے. یہ بیوقوف ہے آدمی. تو یہ الانسان بالشر، آدمی سمجھ نہیں پاتا خیر اور شر کو، دھوکہ کھاتا ہے ظاہر سے، ظاہری چیزوں سے، ظاہر فریب چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اب دنیا میں مثال طور پر تہذیب کو دیکھیں، آج تہذیب حاضر کو دیکھیں، آدمی بھاگ رہا ہے، جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ خود ان کے ماہر نفسیات، جدید دور کے خود سائیکٹرسٹ اور جدید دور کے خود جو ہیں یعنی ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی ماہرین امراض ہیں، سب خود بتاتے ہیں کہ ساری چیزیں انسان کے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہیں. شراب پی رہا ہے آدمی، ڈرنک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے بڑا سرور مل رہا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. دوسروں کا حق مار رہا ہے آدمی، سمجھ رہا ہے حالانکہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور سے کل کر رہا ہے آدمی، اور آخرت تو اللہ کے یہاں جواب دے گا ہی.
آدمی منشیات کا استعمال کر رہا ہے، آدمی ڈرگس لے رہا ہے، آدمی جو ہے جنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سیکس. اب موجودہ دور میں دیکھیں آپ ہی ویڈیو اور ٹی وی اور انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، آدمی کے ساتھ میری تفریح ہو رہی ہے، زندگی میں رنگ آ رہا ہے. کیا رنگ آ رہا ہے؟ آپ کتنے سال کے ہیں؟ آپ کی کتنی عمر ہے؟ خود نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ آدمی کی زندگی سے آپ زیادہ رس نچوڑیں گے تو آپ کا بڑھاپا بالکل جو ہے برباد ہو جائے گا. زندگی میں جتنا کچھ تھا آپ نے جب چوس لیا تو آگے گنے کی کھوئی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس زندگی میں. 2-4 سال میں اس کے بعد پوری زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. چیونگم جیسے آپ نے کچھ دیر چبایا، تھوڑی مٹھاس آئی، بعد میں ربڑ دانتوں میں الجھ کے رہ جاتی. یہ آپ کی زندگی ہوگی. بربادی ہم کو مل رہی ہے. خود یہ امریکہ کے جو اکانومسٹ ہیں اور جو سائیکٹرسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی زندگی سے مسرت حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم نے فری سیکس کلب بنائے، ہم نے جو ہے ڈانس روم بنائے، ہم نے جو ہے ڈرنکس کیے، ہم نے جو ہے شرابیں پی رہے ہیں، کھلا سب کچھ کر رہے ہیں زندگی سے لطف کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، بھاگ دوڑ کتنی محنت جدوجہد کر کے، لیکن بدلے میں ہمیں ملا کیا ہے؟ بربادی. یہاں بھی بربادی ملی. ذہنی طور سے پریشان، امراض دماغی کا شکار، سارے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. اتنے ڈپریشن، اتنا زیادہ مایوسی زندگی میں آ گئی ہے. خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہے ہیں، بھاگے چلے آ رہے ہیں، ہندوستان میں بھاگے چلے آ رہے ہیں. تمام دنیا میں آفت ہے، آفت برپا ہے، کہیں سکون نہیں انسان کو مل رہا ہے. تو ساری چیزوں پہ آپ نے پوری توجہ نچوڑ دی، لگا دیا آپ نے. تہذیب جس کو اقبال نے کہا تھا کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کر، اوپر سے بہت خوبصورت کر لیا. جیسے غلاظت کے اوپر کوئی بہت بڑا پاؤڈر چھڑک لیں آپ، دیکھنے میں تو ٹھیک ہے، یا اوپر، لیکن اندر تو سب غلاظت ہے، اندر تو سب کچھ ہے. یہ اس تہذیب کا حال ہے کہ ہم نے سب کچھ، اب زیادہ تر مثالوں میں ہم سیکس فری کیا. اب اسپتالوں میں لائن لگی ہوئی ہے کہ یہ صاحب یہ یہ جو ہے ایڈز کے مریض ہیں کہ یہ پازیٹیو ہیں، یہ HIV پازیٹیو ہیں، یا کچھ بھی جو بھی ہے. سارے امراض خود مول لے رہے ہیں، ساری چیزیں خود مول لے رہے ہیں. رشتے اپنے آپ گھر کے برباد ہو گئے. گھر میں ٹیلی ویژن لائے مثال کے طور پر، انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا، کیا ہوا اس سے؟ گھر میں رونق تو آئی نہیں، بیوی شوہر سے بدگمان ہو گئی، گھر ڈسٹرب ہو گیا، بچے گستاخ ہو گئے، بدتمیز ہو گئے. گھر میں آئے تو گھر کا آنگن عذاب ہو گیا، جہنم ہو گیا. مارے پھر رہے ہیں، باپ بیٹے باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، بیوی جو ہے شوہر کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں. گھر ڈسٹرب ہو گیا. اس نے اپنے یار فرینڈ الگ ڈھونڈے ہیں، اس نے اپنے الگ ڈھونڈے ہیں. زندگی اجیرن بن گئی ہے. جو اپنے ہیں وہی دشمن دکھائی دیتے ہیں. آپ تو سمجھے تھے بہت بڑی کمائی کرنے چلے ہیں، آپ تو سمجھے زندگی میں رنگ بھر جائے گا، رنگ تو سارا ختم ہو گیا. پاگل ہوئے جا رہے ہیں آپ تو امریکہ کے مینٹل ہاسپٹلس میں بھرتی ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. آپ اچھائی کے پیچھے بھاگے، اچھائی سمجھ کے بھاگے، پر جس چیز کے پیچھے بھاگے تھے وہ اچھائی نہیں تھی، وہ شر تھا. وہ شر تھا، آپ نے انگارے سمیٹے اور کمائی سمجھا اس کو. یہ انسان کی فطرت ہے. وید الانسان بالشر دعاہ بالخیر. ایسے جھپٹتا ہے برائی کے اوپر جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. لائن لگا رہے ہیں، کیوں لگائے کھڑے ہیں، بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے. حالانکہ گڈھے میں گرنے کے لیے کیوں لگائے ہوئے ہیں، بہت بڑی کہ دھکا جو ہے تباہی کے گڈھے میں گرنے والے ہیں لائن سے کہ پہلے مجھے گڈھا دو، پہلے مجھے دھکا دو، پہلے مجھے دھکا دو، پہلے میں گروں گا، اور اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں. انسان کی چھوٹی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی. اس کو قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ایک جگہ اور، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ زندگی جس کی چمک دمک تمہاری آنکھیں بہت رجھاتی ہے، اس کی چمک دمک تمہیں کچھ سوچنے نہیں دیتی. کیا ہے؟ کھیل کود، دکھاوا، سجاوٹ، کچھ دن کی، بس چند روز کی، کچھ روز کا ایک دوسرے پہ دھونس، 2-4 سال کی، تو تھوڑا سا ایک دوسرے پہ روک. اس کے بعد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر جیسے ایک کھیتی جو چند روز لہلہائی پھر سوکھی اور سوکھ کر خشک بھس بن گئی، کچھ بھی نہیں رہتا تمہارے پاس. ایک گڑھا کسی بھی قبر کا جس میں جا کر تم گر جاتے ہو، یہ تمہارا کل اچیومنٹ ہوتا ہے یہاں فرصت کردار، نفس یک دو نفس، عوض یک دو نفس قبر کی شبہ دراز. یہ زندگی کی حقیقت ہے جس کو بہت بڑی کامیابی سمجھ کے آدمی حاصل کرتا ہے. کھلونوں کو حقیقت سمجھتا ہے آدمی. تو اس کو اللہ نے فرمایا، تو ایک طرف تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے
چونکہ آدمی کو خیر و شر کی پہچان نہیں ہے، میرا بھلا کس چیز میں ہے آدمی نہیں جانتا، جیسے بچہ نہیں جانتا. بچے کے آگے اگر آپ رکھ دیں، ایک طرف 1,00,000 روپے کی گڈی رکھ دیں، ایک طرف آپ اس کے سامنے چابی سے چلنے والی موٹر رکھ دیں، تو وہ چابی سے چلنے والی موٹر کو اٹھا لے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کس چیز کی کیا قیمت ہے، نہیں جانتا. بچے کے سامنے ایک طرف انگارہ رکھ دیں اور ایک طرف ہیرا رکھ دیں تو وہ انگارے کو اٹھا لے گا، کیونکہ زیادہ دلکش دکھائی دیتا ہے، وہ اس کو اٹھا لے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیا اس کے حق میں بہتر ہے، کیا اس کے حق میں بھلا ہے. ایسے انسان نہیں جانتا، جلد باز جلدی سے فیصلہ کر لیتا ہے اور اس میں ٹھوکر کھا جاتا ہے. جلدی سے وہ چیز جو زیادہ چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے قریب میں، اس کو پکڑ لے گا جلدی سے. وکان انسان عجولا، اور اس کو اپنا لے گا، جانتا نہیں خیر کیا ہے شر کیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ خیر و شر کی پہچان کرانے کے لیے، جیسے ایک بچے کو باپ چاہیے کہ نہیں بیٹے آپ انگارہ نہ اٹھائیں یاقوت اٹھائیں، آپ سانپ نہ اٹھائیں مچھلی اٹھائیں. یہ جیسے باپ سکھاتا ہے اپنے بیٹے کو، ایسے انسان کو سکھانے کے لیے چاہیے یہ قرآن جو صحیح راہ دکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس میں خیر کیا ہے اور شر کیا ہے یہ آپ کی عقل نہیں بتا سکتی، چونکہ وہ جلد باز ہے، یہ اللہ بتا سکتا ہے. اس لیے اس نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنا کے نازل کیا تمہارے لیے، ایک شفیق باپ کی طرح. جیسے اس کو اپنے اولاد کا غم ہوتا ہے، ایسے اس نے قرآن کریم کو نازل کیا. یہ ضرورت ہوئی قرآن کریم کے نازل ہونے کی، اس لیے اس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا. اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی سمجھا دیا. آپ دیکھیں سائڈ سے مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا اور سمجھا دیا کفار کو بھی. کفار عذاب ہی تو مانگ رہے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر، اگر ایسے ہی قرآن کو جھٹلا کے ہم بہت بڑا گناہ ہم نے کیا ہے تو آسمان سے انگارے کیوں نہیں برستے ہمارے اوپر. اللہ کہو اپنے اللہ سے کہ ہم پر عذاب نازل کرے تاکہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ نے ایک سائڈ سے سمجھایا تمہیں اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے تھی، لیکن تم برائی ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے، جیسے بھلائی مانگی جاتی ہے. تم تو یہ مانگتے کہ خدا کی رحمتیں تمہارے پر سایہ فکن ہوتی، خدا سے یہ مانگتے تم، لیکن تم خدا سے عذاب مانگ رہے ہو، اس لیے کہ تم جانتے نہیں، اس حقیقت کو پہچانتے نہیں. اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ تم ان کی تباہی بربادی کی دعا مانگ رہے ہو، تم ان کے لیے ہلاکت کی نہیں ہدایت کی دعا بھی تو مانگ سکتے ہو، خیر کی دعا بھی تو مانگ سکتے ہو. تمہیں کیا پتا ان کی صفوں میں آج جو ابو سفیان ہے جو دشمنوں کا سردار بنا ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کل کو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہی. آج خالد بن ولید جو تم پر پیچھے سے حملہ کر رہا ہے احد میں، کیا معلوم کل کو سیف اللہ کہلائے گا، وہ تمام لشکر پلٹ کے تمام دنیا کو پلٹ کے پھینک دے گا. وہ کیا معلوم جن کو تم نے آج دشمن سمجھا ہے، کل کو ان کی نسلیں اس اسلام کی جو ہے محافظ بنیں گی، اس کی ترجمان بنیں گی ساری دنیا کے اندر. اس کو کیوں بھولتے ہو تم؟ وہی لوگ جو ہیں جو آج دشمن ہیں کل کو بہترین دوست ہو جائیں گے، اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے اسلام کے لیے. اس لیے تم ان کے لیے بربادی کی دعا نہ مانگو، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. پر انسان جو ہے برائی کی دعا برائی کو ایسے مانگتا ہے جیسے اسے اچھائی کو مانگنا چاہیے. یہ بھی سمجھایا سائڈ سے، مسلمانوں کو بھی سمجھایا اس بات کو. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تینوں چیزوں کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ انسان جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. چونکہ انسان دور تک نہیں دیکھ پاتا، مستقبل میں اس کی نظر نہیں ہوتی، بس چوٹ لگی بد دعا کرنے لگے دوسرے کے لیے، اس لیے بد دعا کرنے لگے فوری طور سے. ہوتا نہیں آدمی چوٹ لگتی ہے ٹھوکر کھاتا ہے ایک دم برا بھلا کہنے لگتا ہے کسی بھی چیز کو، دیوار سے ٹکرا دیوار کو برا بھلا کہنے لگے گا، فوراً زبان سے ایک دم ریئیکشن ہوتا ہے آدمی کا، کیونکہ آدمی عجول ہے، جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اب یہ کہ نشانی مانگتے ہیں کہ نشانی لاہی، اللہ کا عذاب اترے ہم نشانی اب مانیں گے. اللہ حق ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کا فرمان دنیا جہان میں چلتا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اس کی کوئی نشانی چاہیے ہمیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس دنیا میں باطل کے ساتھ شر کے ساتھ زندہ کیوں ہیں؟ یہ جو مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے وجود پر، اللہ کی قدرت پہ ہمیں نشانی چاہیے. دنیا میں ہم زندہ ہیں، شر کے ساتھ باطل کے ساتھ کیوں زندہ ہیں؟ اس کے لیے نشانی چاہیے. عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر؟ ایسی عذاب اترے تو ہمیں نشانی مل جائے کہ ہاں واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں. اللہ نے جواب دیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ. نشانی تمہارے سامنے ہے. نشانی اللہ سے مانگتے ہو، یہ دن رات کیا ہے؟ یہ نشانی نہیں ہے اللہ کی، اس میں اللہ کی قدرت دکھائی نہیں دیتی، اس میں کوئی نظم و انتظام حساب نہیں دکھائی دیتا. یہ دن اور رات جو ہیں، اس میں دیکھیے اب ان کے سارے سوالوں کا جواب ہے.
तुम्हें दुनिया कोई अंधेर नगरी चौपट राज लग रही है जिसमें सब टके सिर खाजा और टके सिर भाजी, हर चीज एक रेट है, हर दाम 27 शेर दिख रहा तुम्हें दुनिया में? ऐसा तो नहीं है। हर चीज का एक्यूरेट हिसाब है, दिन रात का भी एक हिसाब है, हिसाब से आ रहा है दिन रात। जब हिसाब है तो इससे एक बात तो जाहिर हुई कि इस दुनिया में ये कभी नहीं हो सकता कि हक और बातिल सबका एक ही हिसाब लगे, ये कभी नहीं, क्योंकि दुनिया में हिसाब है, दुनिया इंतजाम से। लेकिन जैसे तुम देखते हो कि दुनिया में अंधेरा भी है, उजाला भी है, दिन भी है और रात भी है, इसी तरह दुनिया में लैल और नहार का, दिन रात का इख्तिलाफ अगर अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है तो दुनिया में सच और झूठ का इख्तिलाफ भी अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। जब इस दुनिया में दिन भी है और रात भी है तो इस दुनिया में खैर भी है और शर भी है। और जब दुनिया में दिन और रात बाहम बरसर पैकार है, रात दिन को दबा लेती है, दिन रात को दबा लेता है, तो ऐसी खैर और शर का कशमकश भी जो है ये अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। और साथ में ये इशारा भी है कि फमहून आयतल लैल व जअलना आयतन नहार, दिन की निशानी धीमी होती है, रात की निशानी रोशन होती है जो बाद में आती है। यानी अगर आज ये दिन है अंधेरे के, बातिल के, गलबे के, कल सुबह आने वाली है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ रसूल मैं दोपहर की कसम खाकर कहता हूँ जब रात छा जाती है, वद्दुहा दोपहर की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा जब रात छा जाती है, क्या कसम खाता हूँ कि मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारा रब तुमको इस रात में अकेला नहीं छोड़ेगा, इस रात की सुबह होगी। तो तुम जो दिन और रात मांग रहे हो, जो निशानी मांग रहे हो कि साहब हम क्यों जिंदा हैं अल्लाह की दुनिया में गुनाह करके, तो रात भी तो जिंदा है अल्लाह की दुनिया में दिन के साथ साथ, शर भी तो इसी तरह शर भी जिंदा है खैर के साथ साथ। ये उसकी हिकमत का और उसके हिसाब का तकाजा है। जिस तरह से दिन रात है इस तरह से खैर और शर है दुनिया में, और उसकी कशमकश है। और इसके साथ एक बात अल्लाह ताला ने और समझाई। देखिए महूना का मतलब होता है रात की निशानी को हमने धीमा बनाया, धीमा यानी धुंधला, महूना धुंधला धुंधला। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन, और दिन को खूब चमकदार बनाया जिसमें हर चीज साफ दिखाई देती है। रात में हर चीज धुंधली धुंधली दिखाई देती है। ये दुनिया जिसमें आप रहते हैं ये रात है, इसमें अल्लाह ने धुंधला धुंधला हर चीज को दिखाया। ये किताबें नाजिल की हैं, ये रसूल उतारे हैं, ये इस रात की चांदनी है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। हक की पूरी पूरी पहचान नहीं होती, थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है सिर्फ, जैसे रात की चांदनी में थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है। रात में अल्लाह फरमाना है महूना, धीमी धीमी रोशनी होती है रात में, धीमी धीमी। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन, लेकिन दिन में पूरा रोशन हर चीज दिखाई देती है। इस आलम की दिन जो है वो रोज़े महशर है, उसमें तुमको सारी हकीकतें साफ साफ दिखाई दे जाएंगी जो आज इस चांदनी में अधूरी अधूरी दिखाई देती है। आज तुम्हारी अक्ल की पहचान है। चांदनी में जंगल में लोग लकड़ियां समेटने जाते थे, अरब लोग तो जंगल में लकड़ियां समेटते थे, तो लकड़ी के साथ साथ सांप भी समेट लिया, गट्ठर में बांध लिया, हातिबुल लैल कहते थे उनको। सांप भी उसी में लपेट लिया, लकड़ी में बांध लिया। चांदनी में साफ दिखाई नहीं देता, दिन में साफ दिखाई देता है, ये लकड़ी है ये सांप है। चांदनी सिर्फ एक थोड़ा अंदाजा देती है बस। तो इसमें यह भी इशारा है फमहूना आयतल लैल में कि इस दुनिया की मिसाल अगर चांदनी रात है तो आखिरत की मिसाल रोजे रोशन है। जो चीजें आज तुम्हें आधी आधी समझ में आती हैं क़यामत में पूरी पूरी समझ में आ जाएंगी। जअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब। और देखो दिन और रात में तुम एक ये नज़्म भी देखोगे, रात तुम्हारे लिए सुकून बन के आती है ताकि तुम दिन भर की थकन उतार सको, और दिन जब रोशन निकलता है तो इसलिए ताकि तुम अल्लाह की रोजी तलाश कर सको। इसमें एक सोची समझी प्लानिंग नहीं है क्या? काम जब तुम कर पाओगे जब तुम रात में आराम ले चुके हो, और रात में नींद जब आएगी जब रोशनी धुंधली हो। रोशनी तेज हो तो तुमको रात में नींद नहीं आएगी, और रोशनी तेज हो तो तुम तभी काम कर सकोगे, धुंधली रोशनी में काम नहीं कर सकोगे। तो तुम्हारे आराम के लिए धुंधली रोशनी चाहिए, काम के लिए तेज रोशनी चाहिए। हमने इसलिए दिन को तेज बनाया ताकि तुम अपना काम भी कर सको। तो इसमें प्लानिंग नहीं है क्या? एक रात को दिन की जरूरत है, दिन को रात, एक प्लानिंग है इसमें। रात के बाद तुम सुबह को तरोताजा उठोगे, दिन में उजाला एकदम हो जाएगा, काम करने के लिए जिस्म भी तैयार होगा, मौसम भी तैयार होगा। इसमें एक प्लानिंग है तुम्हारे लिए। तो अल्लाह की इस कायनात में जब एक प्लानिंग है और हर चीज एक एग्जैक्ट हम तुम्हें समझा रहे हैं, तो काहे की निशानी मांग रहे हो? ये सब निशानियां नहीं है। निशानी के सींग होते हैं क्या? अल्लाह के वजूद की निशानी, अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं है ये सब चीजें। कोई जात है जो सब प्लानिंग कर रही है, इसकी निशानी नहीं है। हमें अल्लाह के वजूद का सबूत दो, हमें अल्लाह की ताकत का सबूत दो, ये सब सबूत ही हैं। पर जो चीज रोज दिखाई देती है उसको आदमी ज्यादा
गहराई से सोचता नहीं, हालांकि वो इतनी हैरतनाक होती है, इतनी ही हैरतनाक होती है। आज अभी अगर हमारे सामने यहीं पर एक मिट्टी का कोई थुआ रखकर धीरे 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 बच्चा बन के जिंदा खड़ा हो जाए तो हम उसको बड़ा हैरतनाक समझेंगे, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन यही अमल माँ के पेट में अंजाम पाता है करोड़ों मरतबा, हमें हैरत नहीं होती, इसलिए कि इस अमल को बार बार हम देख चुके हैं। जिस चीज को हम बार बार देख लें उस पर हमें हैरत नहीं होती, तो इसलिए हमें दिन रात के इस निज़ाम पर हैरत नहीं होती, क्योंकि शुरू से देखते आ रहे हैं। वरना गौर करो तो खुद ये एक ज़ात बरहक के वजूद का सबूत है, ये सब जो सिस्टम बना हुआ है, इसके बाद किसी निशानी को मांगने की जरूरत नहीं। वकुल्ल शैइन फसलनाहु तफसीला, और देखो हमने हर बात तुम्हें पूरी खोल खोल के समझा दी है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, और हर इंसान का नविश्ते आमाल जो है हमने उसकी गिरेबान में लटका रखा है। यानी रात की इस चांदनी में तुमने कितनी लकड़ियां समेटी और कितने सांप समेटे, इसका हिसाब तुम्हें ही देना है, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देना है। तुम्हारे सांप तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारी लकड़ी तुम्हारे हिस्से में, इसमें ही तो तुम्हारा इम्तिहान है। पूरा दिन नहीं है ये, पूरा दिन होगा तो फिर इम्तिहान किस बात का है। फिर ईमान में जन्नत की ट्रॉफी क्यों मिले तुम्हें। चांदनी में पहचानो क्या खैर है क्या शर, इस अल्लाह की हिदायत की रोशनी में, इसी का तो इनाम है जन्नत। और ये पूरा जो कुछ भी तुमने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो तुम्हारी तख्ती गले में लटकी हुई है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, तुम्हारी गर्दन में है तुम्हारा नामे अमाल, यानी अपने अमाल के तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारी गर्दन में, अगर दूसरे पे कभी तुम ये नहीं देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे गर्दन में उसकी तख्ती लटकी हुई है, तुम ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी गर्दन में तुम्हारी तख्ती लटकी हुई है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, ताइर अरबी में कहते थे परिंदों को उड़ा करके किस्मत मालूम करते थे, तो इसी से अरबी में ताइर किस्मत को कहने लगे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे गिरेबान में, अपने गिरेबान में झांको, दूसरे के गिरेबान में नहीं। तुम्हारी अपनी किस्मत तुम्हारे जो तुमने भी मार्ग दुनिया में हासिल किए हैं अल्लाह की हिदायत की रोशनी में, किताब हिदायत की रोशनी में, इसका पूरा हिसाब तुम देखो, दूसरे से हिसाब मत मांगो उसके अमाल का। वनुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और यही किताब अमल जो तुम्हारी गर्दन में तख्ती है, यही क़यामत के रोज दफ्तर अमल बनकर खुली किताब की सूरत में तुम्हारे सामने आ जाएगी तुम्हारे सामने। इक़रा किताबक, लो चेक करो अपनी किताब। अल्लाह फरमा देगा उस दिन, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज अपना ऑडिट करने के लिए तुम ही मौजूद हो, दूसरे ऑडिटर की जरूरत नहीं। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, कायनात में हिसाब है, एक ऑडिट है, एक सिस्टम है, एक एक्यूरेट हिसाब है। इसी तरह तुम्हारे अमाल का भी एक हिसाब है। तुम आज कायनात के उस हिसाब को नहीं देख रहे, आयत मांग रहे हो, अल्लाह ताला निशानी मांग रहे हो, उस रोज इसी तरह तुम्हारे अमाल का जो हिसाब है खैर और शर का, इसको अल्लाह तुमसे ही ऑडिट कराएगा, किसी दूसरी पार्टी को नहीं भेजेगा। तुम खुद काफी हो उस रोज अपने आप को चेक करने के लिए, और अपने बारे में जो फैसला तुम सुनाओगे वही सही बरहक फैसला होगा। तुम्हारी ही फैसले पर अल्लाह जो है उसी फैसले के मुताबिक तुम्हारे पर अमल करे, जिसको तुम खुद अपने लिए मानोगे कि हाँ ये मेरा नामे अमाल है, तुम उसको झुटला नहीं सकोगे। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जो आदमी भी राह हिदायत इख्तियार करता है वो अल्लाह को कुछ नहीं देता, वो अपने लिए राह हिदायत इख्तियार करता है। वमन ज़ल्ला फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, जो आदमी भटकता है वो अपने लिए भटकता है, वो किसी को कुछ नहीं देता, या किसी को उसका दोष नहीं दे सकता। वो कोई किसी गठरी नहीं उठाता, यहाँ पर ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी की गठरी नहीं उठाता, हर एक को अपनी गठरी खुद उठाना पड़ती है। हर एक को अपने अमल का अगर इनाम है तो खुद मिलता है, और पनिशमेंट है तो खुद मिलता है, पेनाल्टी है तो खुद मिलती है। हर आदमी अल्लाह के सामने शख्सी तौर से जवाबदेह है। आदमी अकेला पैदा होता है, अल्लाह उसको अकेला पैदा करता है, पार्टी के साथ पैदा नहीं करता, अकेला ही दुनिया में जीता है, अकेला ही अल्लाह के सामने जवाबदेह है। हश्र के मैदान में भी अकेला अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देगा, और अकेला ही कब्र में दफन भी होता है आदमी, न पूरी पार्टी को लेके जाता है। लिहाजा ये अब दोष दूसरे पे देने लगे, उनकी वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, ये नहीं चलेगा। आपको अपने बारे में अपना जवाब सवाल अल्लाह से करना है, किसी को दोष वोश नहीं दें, कोई किसी की गठरी नहीं उठाया करता। आपने अपने लिए गलत रास्ता चुना है, दूसरे को इल्जाम न दें, ये आपने चुना है, ये आपने चुना है, इल्जाम न दें दूसरे को। वमन ज़ल्ला फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा, आदमी गुमराह होता है तो खुद गुमराह होता है, ये नहीं कह सकता कि मुझे उसने गुमराह कर दिया।
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے یہ ہم سمجھا دیتے ہیں پہلے، تاکہ کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ میں تو جانتے ہی نہیں تھا گمراہی کیا ہدایت کیا ہے. ہم نہیں عذاب دیتے کسی کو جب تک ہم رسول نہ بھیجتے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. لوگ تو یوں سوال کرنے لگتے ہیں جن پہ رسول نہیں آیا ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ مت پوچھو جن پہ رسول نہیں آیا ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا. تمہارے پاس تو آیا ہے رسول، تمہیں تو اپنے رسول کا انکار نہیں ہے. تم تو دیکھو تم کو تو عذاب دیا جائے گا یقیناً. تم عذاب ہی تو مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے پر. تو عذاب کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ جب اللہ کا رسول آ جائے اور اس کے پیغام کا انکار کر دیا جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کا رسول تو آ چکا ہے، گویا کہ آدھا مرحلہ پورا ہو چکا عذاب آنے کا. جب رسول آ جائے تو اس کا مطلب عذاب آدھا مرحلہ آ گیا، کیونکہ اس کا انکار کر کے آدمی عذابی کا خطرہ مول لیتا ہے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان فرما رہا ہے کہ یہ سب جو حق کا انکار کیا جاتا ہے، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بقراتی دکھائی جاتی ہے، زیادہ دانشور لوگ بنتے ہیں، اللہ حق کے پیغام کو جھٹلا دیا جاتا ہے، سچائی نظر آتی ہے اس کھنے سونے کی طرح. ایسی بات نہیں آدمی سچائی کو نہیں پہچانتا. سچ بات آدمی کے دل کے اوپر ٹھیک چوٹ کرتی ہے. سچ بات ہمیشہ سچ بات کی پہچان ہے، وہ چوٹ کرتی ہے، چبھتی ہے آدمی کے دل میں. قرآن نے خود کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے ہر آدمی کے نفس میں سچائی اور برائی کی پہچان رکھ دی ہے. ہر دل میں سب آدمی پہچانتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. سچائی دل میں کھٹکتی ہے، چبھتی ہے، ہمیشہ معلوم ہوتا ہے ہاں یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، پہچانا جاتا ہے. تو ایسا بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ ایسے کون سا پردہ پڑ جاتا ہے آنکھوں پر؟ سچ کا انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اپنے معاشی مفادات، لوگوں کو اقتدار، لوگوں کی چودراہٹیں، لوگوں کے تھلے، لوگوں کی مسندیں لوگوں کو سچ بات نہیں ماننے دیتی. میں مانوں گا میں اپنے معاشی مفادات سے محروم ہو جاؤں گا، میں مانوں گا میں اپنے اقدار سے محروم ہو جاؤں گا، میں مانوں گا میں اپنے حلقہ اثر سے محروم ہو جاؤں گا. اس کو قرآن کریم یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اللہ کے رسول جھوٹے ہیں ایسا نہیں، تمہارا دل مانتا ہے یہ سچ ہے. خود کہا عبداللہ ابن السلام نے قسم خدا کی یہ جھوٹی کی باتیں نہیں ہیں، جھوٹے کا چہرہ. تعریف کرتا ہوں، اتنی تعریف کرتا ہوں، میں تو اللہ کا بھی قائل ہوں، میں تو تعریف اس لیے کہ آپ کو آج تک یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ نے آپ کو مسلمان کہہ سکتے، کیونکہ ایسا کہنے میں آپ کا تھلا جو ہے اور آپ کی جو مسند ہے وہ آپ سے نکل جائے گی، آپ سے نکل جائے گی. اس لیے ایسا جگجیون رام صاحب آئے ایک بار دیوبند میں تقریر کی، باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہے تھے کہ اس شکستہ ہندو سماج کو تباہ کرنے کے لیے، بھارت میں ٹکر مارنے کے لیے اسلام کے سوائے دوسرا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. یہ الفاظ انہوں نے کہے 100 سالہ جشن میں جب آئے تھے. اسلام کے علاوہ کوئی، اور خود اپنے آپ کو دلت لیڈر کہا کرتے تھے. تو میں نے ان کو خط لکھا، میں نے کہا اگر یہ سچ ہے تو آپ اس سماج کو ٹکر مارنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس ملک میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ آپ ہسٹری میں امٹ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. آپ مانتے ہیں کہ اسلامی ٹکر دے سکتا ہے، تو ظاہر نہیں مان سکتے، اس لیے کہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ ساری مراعات اور ساری چیزیں محروم ہو جاتا ہے آدمی جو اس کو ملی ہوئی ہیں، اور آدمی اتنی بڑی قربانی دینے کا حوصلہ نہیں کر سکتا. حضور اقدس کا بھی انکار اس لیے تھا ابو جہل کو اور ابو لہب کو اور پورے متولیان کعبہ کو، جن کے پاس چابیاں تھی خانہ کعبہ کی، کہ آپ کی سیادت اور رسالت قبول کرتے ہی وہ جو ہے صفر ہو جاتے تھے. یہ تو ابو بکر صدیق کا حوصلہ تھا کہ ابو بکر صدیق حالانکہ سب سے بڑا سماجی حیثیت رکھتے تھے عرب میں، اور حضور سے عمر میں بڑے بھی تھے 2 سال، اور حضور سے زیادہ رتبہ رکھتے تھے حضور کی نبوت رسالت سے پہلے عرب کے اندر. لیکن جو ہی حضور نے رسالت کا دعویٰ کیا آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا اپنا سب، جو کچھ بھی کیریئر تھا، جو بھی تھا چھوڑ دیا سچائی کے لیے. لیکن ہر آدمی تو صدیق نہیں ہوتا جو سچائی کے لیے اتنی قربانی دے سکے. تو قرآن کریم نے اسی مرض پہ انگلی رکھی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب کسی سرزمین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم اس کے مالداروں کو اور اقتدار والوں کو آزاد کر دیتے ہیں. دماغ ان کا لوٹ جاتا ہے، گھوم جاتا ہے. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، خوشحال، مالدار اور اقتدار والے، یعنی جن کے ہاتھ میں سیاست بھی ہو اور پیسہ بھی، پالیٹکس بھی اور اکنامکس بھی، وہ مترف. اقتدار اور پیسہ مطلب سیاست اور پالیٹکس اور اکنامکس، ہم ان کو آزاد کر دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ جو من میں آتا ہے کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے. فَفَسَقُوا مطلب ہے کہ کوئی قبول نہ کرنا، کسی حد میں نہ رہنا. فسق کہتے ہیں حد سے باہر نکل جانے کو.
حد سے باہر نکل جانے کو فسق کہتے ہیں. چوہا کود کے بھاگ جائے, اگر چوہے دان میں سے کہتے ہیں کہ فسق الفار, چوہا کود کے بھاگ گیا, تو فسق کہتے ہیں حد سے باہر نکلنے کو. فسقوا فیہا یعنی حد سے باہر, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ اقتدار اور پیسے کے لالچ میں. پھر ان کے سامنے سچائی نہیں رہتی, اپنی مسند اپنا ٹھیا رہ جاتا ہے. فحق علیہ القول, اور اس طرح وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں. فدمرناها تدمیرا, اور اس طرح وہ بستی برباد ہو جاتی ہے. کیوں برباد ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو آدمی مفادات کے چکر میں اور پیسے کے غرور میں اور اقتدار کے زوم میں یہ حوصلہ کر سکتا ہے کہ کھلی ہوئی سچائی کو جھٹلا دے, وہ کسی سماجی اصول کا لحاظ کیوں کرے گا؟ کسی بھی سماجی اصول کا لحاظ کیوں کرے گا؟ لہٰذا جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, اگر غریب آدمی کپڑے اتار دے تو ننگا کہلاتا ہے, پیسے والے کپڑے اتار دے تو فیشن کہلاتا ہے, آرٹ کہلاتا ہے. اس لیے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اصول میں ڈھال لیتے ہیں. ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں قانون کی بھانتی ہوتا ہے. غریب آدمی کے لیے قانون مکڑی کا جالا ہوتا, یعنی ان کے لیے تو مکڑی کا جالا ہوتا ہے, غریب کے لیے لوہے کی زنجیر ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ ہندوستان میں مثال پر دیکھ لیں, غریب آدمی ٹھیلے پہ سے کیلا اٹھا لے تو پولیس کا سپاہی مار مار کے 6 مہینے جیل میں بند کر دے گا اس کو. لیکن اس ملک میں اگر مسٹر سکھ رام کروڑوں چورا لیں تو وہ پارٹی کے منسٹر بھی بنیں گے, چیف منسٹر بھی بنیں گے, انہیں کوئی چھو نہیں سکتا. کیونکہ جب دولت آ جاتی ہے تو سارے ضابطے تہس نہس ہو جاتے ہیں. اس کے سامنے سارے قوانین جو ہے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ چوری کر لیں, 200-400 کی چوری کر لیں, 3 سال کے لیے آپ جیل چلے جائیں گے. مسٹر ہرشد مہتا نے جو ہے اربوں کے ڈالر کا گھوٹالا کیا, آج تک فلیٹ میں رہے ٹھٹ سے. ان کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا, وہ حد سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کو تو اور آفر ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیے الیکشن ہونے والے ہیں, جنرل الیکشن, سکھ رام کی خوشامدیں کر رہی ہیں دونوں پارٹیاں, بی جے پی بھی اور آپ کے نیشنل کانگریس بھی. آ جائیے, یہ وہی سکھ رام ہیں جنہوں نے سارے ہندوستان کو دکھ رام بنا دیا تھا کبھی, وہی ہیں یہ. اور انہوں نے پارلیمنٹ نہیں چلنے دی تھی 6-7 مہینے تک, تو بی جے پی والوں نے پارلیمنٹ نہیں چلنے دی تھی, اور کانگریس نے بڑے جوش میں نکال دیا تھا انہیں. آج دونوں خوشامد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مترف ہے, یعنی ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس اقتدار بھی ہے. اور جب ایسے لوگ مترف ہوں تو وہ سماجی اصولوں کا خیال نہیں کرتے. جس سماج میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگیں, بھرشٹ لوگ, وہ برباد ہو جاتا ہے. قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. گویا وارننگ یہ دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت جو تم آج پیسے اور اقتدار کے لالچ میں کر رہے ہو یا غرور میں, اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہو جائے گی, بلکہ تمہاری یہ ذہنیت جو آج اس سچائی کو نہیں ماننے دے رہی, کسی سماجی ضابطے کی پابند نہیں رہے گی. تمہاری ہر چیز جو ہے فیشن بن جائے گی. تم جو چاہ کے کرو گے, تمہاری لڑکیاں سڑکوں پر ننگی ناچیں گی اور ملکہ حسن کہلائیں گی, اور غریب کی بچی اگر آنچل بھی اتار دے گی تو پولیس کا سپاہی مار کے تھانے بند کر دے گا. اس لیے مترف جو ہوتے ہیں پیسے کے غرور میں اندھے, جب یہ کسی سماج پر طاقت پا لیتے ہیں, قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اس کو سیاسی طاقت نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ یہی 2 طاقتیں دنیا میں ہیں. سیاست سے آپ گلا پکڑتے ہیں, پیسے سے آپ آدمی کو خریدتے ہیں. گلا بھی آپ پکڑ لیں, خرید بھی آپ لیں, تو پھر آپ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کمیونزم کا مطلب کیا ہوا؟ کمیونزم یہی کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اسی کے ہاتھ میں سارا پیسہ بھی ہو. یہی تو کہتا ہے کمیونزم, کہ یعنی حکومت جو کرے وہی پیسے والے بھی ہوں, سارا پیسہ قومی ملکیت میں چلا جائے, اور قومی ملکیت پہ قبضہ حکومت کا ہو. یعنی چند آدمی جو ہے سارے سرمایہ دار ختم کر کے چند کو سرمایہ دار بنا دیا جائے, اور چند گنڈے جو ہیں وہ ساری حکومت کی دولت پر قابض ہو جائیں, دولت بھی اسی ہاتھ میں جمع ہو جائے, حکومت بھی اسی ہاتھ میں جمع ہو جائے. وہ ہوا تو قرآن نے کہا ایسا ماحول کہیں بھی آئے گا تو برباد ہو جائے گا وہ سماج. اقتدار اور پیسے والے جب آزاد ہو جاتے ہیں, جب اقتدار اور پیسہ دونوں ایک ہی ہاتھ میں آ جائے تو سوسائٹی برباد ہو جائے گی. سیدھی کمیونزم کے اوپر تنقید ہے قرآن کریم کی اگر آپ دیکھیں, یا اس سوسائٹی پر جو بھی سولڈ سماج ہے ہمارا بھارت جیسا, جہاں پر لوگ جو ہیں پارٹکس کو بٹوے سے خرید لیتے ہیں. یعنی پارٹکس اس کی ہے جس کے پاس بٹوا ہے, اس کی ہے. یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مثال کے طور پر جس میں ڈیموکریسی کا زیادہ زوم گایا جاتا ہے, یہی سماج نہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہاں پر آپ میں کتنی بھی گلٹس ہوں, کتنی بھی صلاحیتیں ہوں, کچھ بھی آپ قوم کے لیے کرنے کا عزم رکھتے ہو, اگر آپ کی پاکٹ خالی ہے تو آپ کاغذات نہیں بھر سکتے اس کے الیکشن کمیشن میں اپنے اس کے. اور وہ آدمی جو بالکل 420 ہے, ڈکیت ہے, اس کے پاس بٹوا ہے, آپ جیسے سینکڑوں کو خرید کر کے اپنے نوکر رکھ سکتا ہے. وہ پارٹیز بٹوے میں بندھی ہوئی ہے یہاں, چاہے وہ پیسہ ناجائز اور ناپاک کیوں نہ ہو. اس سے شراب کے ادے خریدی جا سکتے ہیں, اس سے لڑکیاں سپلائی کی جا سکتی ہیں, اس سے سماج کے سارے اصول درہم برہم کیے جا سکتے ہیں. تو جہاں یہ صورتحال بن جائے وہاں سماج محفوظ رہے گا, وہ برباد نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اقتدار والو اور پیسے والو، رسول کا یہ انکار کر کے تم اور حضور کی صداقت کا انکار کر کے صرف اتنا نہیں کہ ایک آدمی کا انکار کر رہے ہو، بلکہ تم اپنی اس پورے ملک کو تباہی و بربادی کے خطرے سے دوچار کر رہے ہو، کیونکہ ایسے لوگ پھر کسی چیز کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے، کسی سماجی اصول کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، تو اس کے صاحب اقتدار اور صاحب پیسہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم فری کر دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، پھر وہ حد سے باہر، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر خدا کا لکھا ہوا نوشتہ پورا ہوتا ہے، فدمرناہا تدبیرا، اور برباد ہو جاتا ہے وہ سماج، ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں زندہ رہ پاتے وہ۔ تو وارننگ ہے یہ، گویا کہ تمام ان کو، بنی اسرائیل کو، مشرکین مکہ کو، ان کو ہی کیا، قیامت تک آنے والے ان سارے سماجوں کو جو دولت اقتدار کے نشے میں غرق ہو کر کے سارے سماجی اصولوں کو جو ہے پامال کر دیں اور سچائی کا انکار کر دیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی گویا وارننگ ہے۔ فحق القول فدمرناہا تدمیرا وکم اہلکنا من القرون بعد نوح، یہ پوری ایک ہسٹری بعد میں آ رہی ہے۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان برائی کو اس طرح سے مانگتا ہے جیسے کہ اچھائی مانگ رہا ہو، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ وجہ یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ نشانی مانگنے والوں، ہم نے دن اور رات کو تمہاری نشانی بنایا، جس میں رات کی نشانی دھندلی روشنی والی ہے اور دن کی نشانی روشن ہے، جس میں تم اپنا کاروبار کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، دن اور رات کا حساب جوڑتے ہو۔ دیکھو ہم نے ہر بات تم کو تفصیل سے سمجھا دی ہے۔ ہم نے ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں، اس کے گریبان میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کو ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے لائیں گے۔ لو پڑھو اپنی کتاب، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہو۔ انسانوں جو ہدایت پر رہتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت پر رہتا ہے، اور جو بھٹکتا ہے وہ خود بھٹکتا ہے۔ کوئی اس دنیا میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیجتے۔ اور ہم جب کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی بستی کو، آبادی کو، تو ہم اس کے اقتدار اور پیسے والوں کو آزاد کر دیتے ہیں، پھر وہ حد سے باہر نکل جاتے ہیں، پھر اللہ کا لکھا پورا ہوتا ہے، اور پھر وہ بستی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام